زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز صرف ہائی بلڈ شوگر کا نام ہے، لیکن اس میں اصلی ولن بہت زیادہ انسولین کا ریلیز ہونا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کی اصلی وجہ کیا ہے اور ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کا مطلب صرف ہائی بلڈ شوگر نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ جب آپ بار بار کھاتے ہیں، چاہے وہ صحت مند غذا ہی کیوں نہ ہو، بار بار کھانا آپ کی پینکریاس سے بہت زیادہ انسولین ریلیز کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکے اور اسے کم کیا جا سکے جو بار بار کھانے کی وجہ سے بڑھ چکا ہے۔ اور ایسا ریپیٹڈلی ہوتا ہے، جب آپ بار بار کھاتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر اسپائک کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بار بار انسولین ریلیز ہوتا ہے پینکریاس سے، اور یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے باڈی سیلز شوگر سے اوورلوڈ ہوتے رہتے ہیں اور پینکریاس بھی انسولین کو بار بار پمپ آؤٹ کرتا رہتا ہے۔ ایونچولی آپ کے جو باڈی سیلز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور انسولین کو رسپونڈ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اسے ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ آپ کا پینکریاس مزید انسولین کا اخراج کرتا ہے، مگر پھر بھی شوگر ہائی رہتی ہے اور اسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کا نام دیتے ہیں۔ بار بار کھانے کی وجہ سے بلڈ شوگر اسپائک کرنا اور بہت زیادہ انسولین کا ریلیز ہونا ہی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کی اصلی وجہ ہے، اور اگر ہم ان دونوں چیزوں کو فکس کر دیں تو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن ان دو چیزوں کو اگر ہم فکس کر لیں اپنے لائف سٹائل سے تو ہم بغیر دواؤں کے بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لائف سٹائل سے مراد دو چیزیں ہیں کہ اپنی ڈائٹ سے شوگر کو کٹ آؤٹ کریں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، یعنی کہ بار بار کھانے سے پرہیز کریں۔ آگے ہم اس پہ ذرا تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو انڈر لائنگ یا جو مین روٹ کاز ہے وہ ہے شوگر کا اسپائک ہونا اور انسولین ریزسٹنس، لیکن ان دو چیزوں کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ چینی کا استعمال یا میٹھے کا استعمال بند کر دینا اور بار بار کھانے سے پرہیز کرنا، یعنی کہ فاسٹنگ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ سے میٹھے کا استعمال بالکل ترک کر دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر صرف چینی کا نام ہے، وہ نہیں جانتے کہ غذا میں بھی چینی پائی جاتی ہے، ہر چیز میں چینی پائی جاتی ہے، جنہیں ہم ہائی گلائسیمک فوڈ کہتے ہیں۔ ہائی گلائسیمک فوڈز ایسے فوڈز ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ کی بلڈ شوگر ہائی ہوتی ہے اور جو ڈائبٹیز کی بھی وجہ بنتے ہیں، جیسا کہ وائٹ بریڈ ہے، وائٹ رائس، پوٹیٹو، آلو، یا پھر جو بریک فاسٹ میں سیریلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں جیسا کہ پروسیس دلیا وغیرہ یا پھر کارن فلیکس۔ جتنے بھی بیکری آئٹمز ہیں وہ سارے بھی ہائی گلائسیمک فوڈز کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جوسز ہیں، چاہے وہ پیکٹ جوسز ہوں یا پھر جو نیچرل فروٹس کے جوسز ہیں، وہ بھی ہائی گلائسیمک فوڈز میں آتے ہیں، اور یہ سب ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ شوگر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اکثر شوگر کے مریض یہ سوال کرتے ہیں تو کیا ہم جو قدرتی اجزاء ہیں، قدرتی فروٹس ہیں، ان کے جوسز استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قدرتی فروٹس کے جوسز بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ان کی بلڈ شوگر کو ہائی کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ کم شوگر یا کم میٹھے والے پھل استعمال کریں اور انہیں اسی طرح را فارم میں کنزیوم کریں جوس کے بجائے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کو ریورس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ہائی گلائسیمک فوڈز ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کیا جائے اور شوگر کو بالکل اپنے کھانے سے یا ڈائٹ سے نکال دیا جائے، کٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ اپنی غذا سے شوگر کو نکالے بغیر ڈائبٹیز کا ریورسل ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ صرف سفید چینی کو اپنی غذا سے نکال دینا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہائی گلائسیمک فوڈز ہیں جو ہم نے اوپر بات کی، ان کو بھی اپنی غذا سے نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ریورس کر سکیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ فریکوینٹ ایٹنگ پہ۔ بار بار کھانے کی وجہ سے بلڈ شوگر اسپائک کرتی ہے اور انسولین ریلیز ہوتی ہے، جو انسولین ریزسٹنس ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجہ بنتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بار بار کھانے سے پرہیز کریں، چاہے غذا صحت مند ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسئلے کا حل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، یعنی کہ آپ 16 گھنٹے کا روزہ رکھیں اور 8 گھنٹے کا ایٹنگ ونڈو رکھیں جس میں آپ کھا سکتے ہیں، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ کو بار بار کھانے سے بھی روکے گا، آپ کا بلڈ شوگر بھی کنٹرول کرے گا اور انسولین کی ریزسٹنس بھی کنٹرول ہوگی۔
کیونکہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ روزے کے دوران یا فاسٹنگ کے دوران آپ کی جو انسولن سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو انسولن ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کے سیلز کو ٹائم مل جاتا ہے انسولن سے سینسٹیو ہونے کا اور شوگر کنٹرول کرنے کا۔ اس لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ڈائبٹیز کو ریورس کرنے کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جو بھی مریض اپنے ڈائبٹیز کو ریورس کرنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں پہ عمل کریں اور اپنی ڈائٹ میں ہائی گلائسیمک فوڈز اور شوگر کے بجائے سبزیاں، پروٹین اور جو ہیلدی فیٹس ہیں ان کو شامل کریں، جیسا کہ ایووکاڈو ہے، اولیو آئل ہے۔ پروٹینز میں آپ میٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سبزیوں میں ہر قسم کی جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور لو شوگر فروٹس جیسے کہ بیریز وغیرہ ان کا استعمال کریں، اور جتنے بھی ہائی گلائسیمک فوڈز ہیں، بیکری آئٹمز ہیں یا پروسیسڈ فوڈز ہیں ان سے پرہیز کریں۔ ڈائبٹیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ سمارٹ چوائسیز رکھیں گے، صحت مند غذا استعمال کریں گے اور اپنا انسولن اوور لوڈ سے بچیں گے تو آپ ڈائبٹیز کو شکست دے سکتے ہیں اور اسے ریورس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام طریقوں پہ عمل کریں گے تو آپ بہت آسانی سے ڈائبٹیز کو شکست دے سکتے ہیں، اور یہ تمام باتیں تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق جو نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن 2022 میں پبلش ہوئی، ایسے پارٹیسپینٹس جنہوں نے لو کارب ڈائٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی، ان پارٹیسپینٹس میں 3 مہینے کے اندر 60% پارٹیسپینٹس میں ڈائبٹیز ریورس ہو چکی تھی۔ ایک اور اسٹڈی کے مطابق اگر آپ لو کارب ڈائٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو اپنائیں گے تو کچھ مہینوں کے اندر اندر آپ کی ڈائبٹیز کمپلیٹلی ریورس ہو جائے گی۔ اگر آپ یہی لائف سٹائل رکھیں گے تو آگے بھی بلڈ شوگر کنٹرول رہے گی۔ ایک اور اسٹڈی کے اکارڈنگ جو ڈائبٹیز کے 2023 میں پبلش ہوئی، اس میں 2 گروپس کو اسٹڈی کیا گیا۔ ایک گروپ جو لو کارب ڈائٹ کے ساتھ میڈیکیشن لے رہا تھا ڈائبٹیز کی، اور ایک ایسا گروپ جو صرف میڈیکیشن پہ تھا۔ ایسا گروپ جو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کر رہا تھا، اس میں زیادہ اچھا بلڈ شوگر کنٹرول دیکھا گیا اس گروپ کے مقابلے میں جو صرف میڈیکیشن پہ تھا اور لو گلائسیمک فوڈز کا کوئی پرہیز نہیں کر رہا تھا۔ ان سٹڈیز سے یہ پروو ہوتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور لو گلائسیمک فوڈز جو ہیں وہ ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ صحیح طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ بھی اپنی ڈائبٹیز کو شکست دے سکیں گے۔